ذرا ایک میدان جنگ کا تصور کریں، تلواروں کی ٹکراہٹ کی آواز، لوگوں کی چیخیں، اور وہ افراتفری اور رکنے کا نام نہیں لیتی۔ لیکن اس ساری ہلاکت کے بیچ ایک ایسی شخصیت کھڑی تھی جس کا ہتھیار لوا نہیں، جس کا میدان خون سے بھری زمین نہیں، اور جس کی جیت دشمنوں کے گرنے سے نہیں ناپی جا سکتی۔ یہ ایک ایسے صحابی کی کہانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ساتھی، جن کی لڑائی خاموشی تھی لیکن جن کی ہمت اور قربانی نے اسلام کی بنیادوں کو اس طرح ہلا دیا جو کہ کسی تلوار نے بھی نہیں کیا تھا۔ وہ لشکروں کی قیادت سے مشہور نہیں تھے، نہ ہی دشمنوں پر وار کرنے سے۔ ان کی جنگ زمین پر نہیں، نفرت یا قوت کے خلاف نہیں، بلکہ ان کی لڑائی ان کے اندر تھی، اپنے نفس کے خلاف، خوف، شک اور دنیا کی آزمائشوں کے خلاف۔ وہ ایک ایسے دور میں زندہ تھے جہاں زندگی سخت تھی، دشمن طاقتور تھے اور امتحان لامحالہ تھا، لیکن ان کا اصل میدان اندر کا میدان تھا۔ ہر لمحہ ان کی زندگی صبر، استقامت اور اللہ کی بندگی کا عجیب مثال بن چکی تھی۔ اس صحابی کو اپنی ذمہ داری کا بوجھ خوب معلوم تھا۔ انہیں پتا تھا کہ ہر جیت نظر نہیں آتی، ہر ہیرو سپر اور ضرور سے پہچانا نہیں جاتا، کچھ فتوحات دل اور روح میں ہوتی ہیں۔ قرآن بھی انہی جنگوں کا ذکر کرتا ہے جب اللہ عز و جل فرماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ ان کا صبر ان کی تلوار تھا، ان کا ایمان ان کی ڈھال تھا، اور ان کا درست راستہ ان کی جنگ کا نظام تھا۔ وہ مدینہ میں اسلام کے اول سالوں میں رہتے تھے، انہوں نے خوشی بھی دیکھی اور نفرت بھی، ہجرت کرتے گھروں کو چھوڑتے لوگ بھی دیکھے، زخمی یا شہید ہوتے ہوئے ساتھی بھی، لیکن ان کا صبر ایک الگ قسم کا تھا۔ جب لوگ تلواریں اٹھا کر دین کا دفاع کرتے، یہ صحابی اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے۔ ہر روز وہ اپنے نفس کے وسوسوں سے لڑتے، زندگی کے خوف سے اور ان تمام فتوحات سے جو انسان کو آسانی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ ان کی خاموشی لڑائی کسی صاف نظر آنے والی جنگ سے کہیں زیادہ سخت تھی۔ وہ وجہ سے پہلے اٹھ کر چپ چاپ گلیوں سے گزرتے، نہ تلوار چلانے کی مشق کے لیے بلکہ اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے۔ وہ علم تلاش کرتے، قرآن کے حصوں کو حفظ کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں پر گہری سوچ کرتے۔ انہیں ایک احادیث سے خاص محبت تھی: طاقتور مومن اللہ کے نزدیک بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مومن سے، حالانکہ دونوں میں خیر ہے۔ ان کے لیے طاقت جسمانی نہیں تھی، روحانی، ذہنی اور جذباتی تھی۔ ہر بار جب وہ غصے کو دباتے، حسد کو روک لیتے یا مایوسی پر قابو پا لیتے، وہ اندر سے مضبوط ہو جاتے۔ لیکن ان کی یہ لڑائی تنہا نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوشش کو پہچانتے، اللہ کی محبت ان کا انعام تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان خاموش صابر بندوں کا ذکر کرتے جو لوگوں کی نظر میں نہیں ہوتے لیکن اللہ عز و جل کے نزدیک بہت مقبول ہوتے ہیں۔ ہمارے یہ صحابی جانتے تھے کہ اصلی جہاد ہمیشہ تلوار سے نہیں ہوتا، نفس کا جہاد شیطان کے وسوسوں کا مقابلہ اور دنیا کی چمک دمک سے دور رہتا، یہی ان کا اصل میدان تھا۔ ہر رات وہ اکیلے بیٹھ کر اپنے دن کا محاسبہ کرتے، خطاؤں کی مغفرت مانگتے اور اللہ سے رہنمائی طلب کرتے۔ قرآن کے الفاظ ان کا قول قرار تھا: بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ کبھی کبھی دنیا ان کے لیے نہایت سخت ہو جاتی، ساتھی قید کیے جاتے، دشمن مذاق اڑاتے اور خوف دل میں داخل ہو جاتا، لیکن وہ ہمیشہ ہمت سے اس جنگ کا مقابلہ کرتے۔ وہ اپنے آپ کو یاد دلاتے کہ ہر مشکل عارضی ہے اور اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے۔ وہ قرآن کے الفاظ دہراتے: بس صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ آیات ان کا سہارا تھی۔ ان کی لڑائی صرف دل کی نہیں تھی، اخلاق کی بھی تھی۔ جب دنیا عزت، مال اور طاقت کے پیچھے بھاگتی، وہ ایمانداری اور رحم دلی کا راستہ چنتے۔ جہاں وہ چاہیں تو بدلے کی سوچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے معافی کو بہتر سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ان کی زندگی احادیث کا زندہ ترجمہ تھی، لیکن ان کی سب سے بڑی جنگ وہ تھی جو صرف ان کے دل کو پتہ تھی۔ ایسی راتیں بھی آئیں جب وہ اپنی قیمت پر شک کرتے، جب انہیں لگتا کہ ان کی عبادت کافی نہیں، جب ان کی محنت بے نام لگتی۔ ان کے چپکے روزے، چپکے جذبات، چپکے آنسو کسی نے تعریف نہیں کی، لیکن وہ رکے نہیں،
کیونکہ ان کا یقین تھا کہ اللہ جو ازل وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو دنیا نہیں دیکھ سکتی۔ قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ تم خیر میں خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ ان کا سکون تھا۔ ان کی زندگی یہ ثابت کرتی ہے کہ ہمت ہمیشہ شور سے نہیں ہوتی، ہیرو ہر دفعہ جنگی لباس میں نہیں ہوتے، کبھی کبھی سب سے بہادر وہ ہوتے ہیں جو بالکل خاموشی میں لڑتا ہے۔ آج ہم میں سے کئی لوگ دنیا کی تعریف کے بیکاری بن گئے ہیں، لیکن ان کی کہانی یاد دلاتی ہے کہ اصل جیت اندر ہوتی ہے، ایمان کی، صبر کی اور استقامت کی۔ جب ان کے دور میں جنگ ہوتی تھی وہ سمجھتے تھے کہ ان کا کردار کسی اور قسم کا ہے، وہ لوگوں کو فوراً تعلیم نہیں دیتے تھے، لیکن ان کی زندگی خود ایک درس تھی، صبر کا، سچائی کا اور درست نیت کا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند آنے والے اعمال وہ ہیں جو لگاتار کیے جائیں، چاہے کم ہی ہو۔ ہر چھوٹا نیک عمل ان کا ہتھیار بن جاتا۔ آج ہم بھی اپنی خاموش جنگوں سے گزر رہے ہیں، اسٹریس، فتنے، اخلاقی امتحان اور دنیا کا دباؤ۔ ان کی کہانی بتاتی ہے کہ یہ جنگیں بے معنی نہیں، یہ ہمیں تراش دیتی ہیں، ہمیں بہتر بناتی ہیں، ہمیں اللہ جو ازل کے قریب کرتی ہیں۔ جیسے وہ اپنے دلوں کے دشمنوں سے لڑتے رہے ویسے ہمیں بھی لڑنا ہے۔ سوچئے اگر ہم ہر نیک کام کو اسی ہمت سے کریں، ہر صبر کو ایک ہتھیار، ہر دعا کو ایک ڈھال، ہر سچائی کو ایک وار، اگر ہم اندر کے میدان سے لڑنا شروع کر دیں تو دنیا بدل سکتی ہے۔ یہ صحابی سکھاتا ہے کہ بغیر تلوار کے بھی ایک مومن دنیا کو بہتر بنا سکتا ہے، نہ طاقت سے بلکہ کردار، صبر اور ایمان سے۔ اس لیے جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ کی محنت کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کے امتحان بے معنی لگتے ہیں، تو اس خاموش مجاہد کو یاد کریں۔ یاد رکھیں کہ اللہ جل وعلا ہر چیز کا شاہد ہے، ہر چھپا ہوا عمل، ہر آنسو، ہر نیت، سب لکھا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس صحابی کو خاموش جنگوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ہمت ہمیشہ زور سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ بالکل خاموش ہوتی ہے۔ جیت ہمیشہ دشمن کے گرنے سے نہیں، کبھی کبھی وہ نفس کی فتح سے ہی ہوتی ہے، اور ہر خاموش کوشش ہمیں اللہ عز و جل کے اجر کے اور قریب لے جاتی ہے۔